السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول لے کر آئی ہوں وہ سیکنڈ میرج ہے، جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول سے پہلے ناول کی چھوٹی سی جھلک کو پڑھتے ہیں۔ شادی کے بعد جب اعظم اس کے قریب آیا، وہ ہمیشہ بے ہوش ہو جاتی۔ وجہ اس کی درندگی تھی۔ اس کے سامنے وہ کچھ منٹ ہی ہوش میں رہتی، پھر بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ بھی اپنا مقصد پورا کر کے اس سے پیچھے ہٹتا۔ اس کے بے ہوش وجود سے اپنی ضرورت پوری کرتا۔ آج رات بھی وہ غصے میں اس کے قریب آیا۔ نہیں پلیز، آج نہیں، آج میرا جسم بہت درد کر رہا ہے، پلیز آج نہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا جسم درد کر رہا ہے کہ نہیں۔ میری ضرورت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ گردن کو چھوڑ کر اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے بیڈ کے قریب لایا۔ یہ تھی چھوٹی سی جھلک، اب ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ وہ اس کی گردن کو دبوچے سخت لہجے میں دھاڑا۔ ایک دم سے انم جیسی نازک ڈر پھونک سی لڑکی جی جان سے کپ کپا گئی تھی۔ اسے سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ پلیز آج مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ آئندہ میں آپ کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ابا مشکل بول پا رہی تھی، کیونکہ اعظم نے اس کی گردن کو دبوچا ہوا تھا۔ اس کے پورے وجود پر ہر جگہ پر زخموں کے نشان موجود تھے، جو اس کے اپنے شوہر کے دیے ہوئے تھے۔ نہ میری بیوقوف بیوی، پہلے تو تم میرا بی پی ہائی کرتی ہو، اس کے بعد کہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تو میں اپنا غصہ کس چیز پر نکالوں گا؟ اتنا اپنی بیوی کو مارنے کے بعد بھی ابھی وہ غصے کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے اعظم کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن انم اس کی مسکراہٹ کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ نہیں پلیز آج نہیں، آج میرا جسم بہت درد کر رہا ہے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا جسم درد کر رہا ہے کہ نہیں۔ میری ضرورت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، اور میں شوہر ہوں تمہارا۔ جب چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ گردن کو چھوڑے اسے بالوں سے کھینچے بیڈ کے قریب لایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا غصہ اس وقت ہی جاتا ہے جب میں تمہارے جسم کو اپنی قربت بخشتا ہوں۔ تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ انم نے بے بسی سے سامنے پیار کرنے والے شوہر کو دیکھا تھا۔ کیا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پیار کرتے ہیں؟ اس طرح کے شوہر ہوتے ہیں جو پیار دکھاتے ہیں؟ نہیں، سامنے کھڑا انسان تو جانور تھا، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ اعظم نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا، جو منہ کے بل بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب جھکا اور اسے پوری طرح قابو کیے اس کی گردن میں منہ چھپائے وہاں اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ وہ جو پہلی تکلیف سے کرا رہی تھی، اب تو اس کی درندگی پر اس کی چیخیں نکل پڑی تھی۔ انم کے دونوں ہاتھوں کو وہ پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ جانور بنتا اس کی شرٹ کو پھاڑنے لگا۔ انم کی تو چیخیں بھی بند ہو گئی تھی۔ یہ تو معمول کی بات تھی۔ روزانہ وہ کسی نہ کسی بات پر غصہ کرتا، اور پھر غصہ اس کے وجود پر نکالتا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اسے ان سب چیزوں سے تکلیف ہوتی، بلکہ ہر دن اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا۔ اسے تو اب تک ڈیٹ بن جانا چاہیے تھا، اسے تو ان سب چیزوں کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، شاید ابھی ان سب چیزوں کی عادت نہیں پڑنی تھی۔ اسے دن بہ دن مزید برداشت کرنا تھا، ویسے دن بہ دن مزید اپنے سو کال شوہر کی دی ہوئی اس تکلیف کو برداشت کرنا تھا، جس سے وہ محبت کا نام دیتا تھا۔ شاید اس کی زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ ایک دم سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ معصوم مزید برداشت نہیں کر پائی تھی اور وہیں بے ہوش ہوگی، لیکن اس کی بے ہوشی سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد ہی وہ پیچھے ہٹا اور اوندے منہ وہیں لیٹ کر سو گیا، بنا اس وجود میں نظر ڈالے کہ وہ زندہ ہے یا بھی نہیں۔ اماں اماں، اس نے مجھے آج بھی مارا ہے، یہاں دیکھو، یہاں بھی مارا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے اماں، مجھے اس جہنم سے بچانے میں مر جاؤں گی اماں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انم بلک بلک کر اپنی ماں کے سامنے روتی۔ آج اس کے شوہر نے رو رہی تھی، آج اس کے شوہر نے اس پر تشدد کیا تھا، روز کی طرح آج بھی اسے بے دردی سے مارا تھا۔ اماں اسے ملنے آئی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میری جان، میری بیٹی، اللہ تجھے صبر دے، دیکھ تجھے سب برداشت کرنا پڑے گا، اللہ نے عورت کو بہت بڑا دل دیا ہے میری بچی، وہ غصے میں ہوتا ہے، تم برداشت سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اماں نے اس کے زخموں سے نظریں چراتے ہوئے اسے ہر بار کی طرح نصیحت کی تھی۔ انم نے ایک دکھ بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی تھی۔ برداشت؟ اور کتنا برداشت کروں اماں، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میں روز اس شخص کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوں۔ اپنی عزت نفس
کو اپنے پاؤں تلے دبا کر پھر سے اس کی پوجا کرتی ہوں۔ کب تک اماں؟ آخر کب تک میرے صبر کا پھل ملے گا؟ بولو نا اماں، میں کب تک اس کی مار کھا کر برداشت کروں گی؟ انم کی برداشت آج جواب دے گئی تھی۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی، اس کے رونے میں بھی شدت آ رہی تھی۔ اماں نے نظر چرا لی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پوری عمر شوہر سے مار کھا کر اس عمر میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا کر بہو اور بیٹے کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اماں نے اٹھ کے اس کے ہاتھ پر چند روپے رکھے اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت اپنی معصوم بیٹی کا دکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انم نے اپنی ہتھیلی پر چند ہزاروں کے نوٹوں کو نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے خیرات، لے جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ۔ تم جیسے ماں باپ بیٹیوں کو سنبھال نہیں سکتے تو پیدا ہی کیوں کرتے ہو؟ کیوں انہیں پیدا کرتے ہی مار نہیں ڈالتے؟ اس نے اماں کے سامنے آ کر وہ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں نفرت تھی، دکھ تھا، چہرے پر رات پڑنے والے درندگی کے نشان واضح موجود تھے، مگر اس کا کوئی اپنا نہ تھا۔ ایک ماں تھی جو کبھی کبھار آ کر اس کی ہتھیلی پر چند پیسے رکھ کر اس کے حالات سے نظر چرا کر چلی جاتی تھی۔ پہلی بار مار کھانے پر گھر گئی تو بھائی اور بھابھی نے صحیح غلط کہا، مرد کی قربانیاں گنوائی تھی اس کے سامنے اور ہاتھ سے پکڑ کے اسے اس کے شوہر کے گھر واپس لے آئے تھے۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی۔ ہر دن بنا بات کے اسے مارتا پیٹتا اور وہ ہمیشہ اس کی مار برداشت کر جاتی۔ وہ دو بہن بھائی تھے۔ اماں ابا نے بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا انہیں۔ ابا جتنے بھی اچھے ہوتے اماں پر ہاتھ اٹھانا اپنی مردانگی سمجھتے تھے۔ جہالت کا دور تھا، اماں مار کھا کر پھر سے ان کی خدمت میں لگ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ابا میاں کو جب احساس ہوا کہ وہ زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں پر بیوی کا سہارا ہی ان کا اصلی سہارا ہے، ابا میاں نے اپنا رویہ بدل دیا تھا، البتہ کم کرنے لگے تھے۔ اب عادت اتنی جلدی جانے سے رہی، زہریلے الفاظ سے اب یہ انہیں گال کرتے رہتے تھے۔ اماں کو عادت سی ہو گئی تھی یہ سب اپنے کی اور یہ سب سہنے کی۔ انب اور ولی کو اچھی تعلیم دی، ولی ابا کی دکان سنبھالنے لگا، ابا بھی اکثر اوقات بیمار رہنے لگے۔ ایسے میں اعظم کا رشتہ آیا۔ انم کے لیے اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں ابا کے وفات پا چکے تھے اس کے۔ اماں ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ نہ آگے تھا کوئی نہ پیچھے، جھٹ منگنی پٹ پیار کر دیا۔ اللہ نے انم کو حسن بھی بے شمار دے رکھا تھا، یہ لمبے کمر کو چھوتے بال، بڑی بڑی گول گول آنکھیں، مناسب قد، سفید رنگ کا، جب ہنستی تو ڈمپل پڑتے۔ اعظم اس کی خوبصورتی دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوا تھا، پھر شادی کے کچھ دنوں بعد جب اسے انم کی خوبصورتی سے جلن سی ہونے لگی تھی، وہ اس پر شک کرنے لگا تھا۔ وہ کسی سے ہنس کر بات کر لیتی تو اعظم کو لگتا اس کا اس شخص کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ایسے میں ایک دن اعظم کے دوست نے اس کی شادی کی دعوت کر دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ انم کتنا ٹائم لگے گا یار، میرا دوست کی فیملی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اب تیار بھی ہو چلو۔ اعظم نے باہر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئے زور سے آواز لگائی تھی، بس تیار ہوگی آتی ہوں، یہ بال بنا لوں ذرا۔ انم نے عجلت میں جواب دیا۔ اعظم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے روم میں چلا آیا۔ سامنے اپنی اتنی پیاری سی بیوی پر نظر پڑتے اس کے ماتھے پر اشکن آئی تھی۔ یہ تم اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ ہم دعوت میں جا رہے ہیں کسی تمہارے اپنے کی شادی میں۔ وہ اس کے پیچھے آ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ انم سہم کر پیچھے مڑی۔ میں نے تو صرف لپسٹک لگائی ہے، آپ کہتے ہو تو ابھی ہٹا دیتی ہوں۔ اس نے ڈر کر جلدی سے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا۔ اعظم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے رگڑا۔ انم نے درد سے آنکھیں بند کر دی۔ ابھی کے ابھی جا کر اپنا منہ دھو کر آؤ، آئندہ تمہیں ایسے تیار نہ دیکھوں، اس نے اپنا ہاتھ ہٹا کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ انم وہیں کھڑی اعظم کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ سنا نہیں کیا بکواس کی ہے میں نے، جاؤ جلدی سے منہ دھو کر آؤ۔ اس نے اپنے آنسو اندر کو دھکیلتے ہوئے واش روم کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ جلدی جلدی منہ دھو کر باہر نکلی۔ اعظم نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعظم، تم نے تو بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، بھابھی تو سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی ہیں۔ اعظم کے دوست امجد نے مذاق کیا۔ کبھی ایسا مذاق اعظم بھی اس کی بیوی کو دیکھ کر کرتا تھا، مگر آج جب بات اپنی بیوی پر آئی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرا کر اپنے دوست کو دیکھا جو انم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آپ میرے اس نالائق دوست کو کہاں مل گئی؟ اس نے انم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ انم نے گڑبڑا کر اعظم کی طرف دیکھا، جسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔
انم نے امجد کو مسکرا کر دیکھا، بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ اس وقت بہت کرارا سا جواب دینا چاہتی تھی شخص کو، مگر اعظم کے دوست ہونے کے ناطے خاموشی سے اس کی بکواس سہ گئی تھی۔ بس اس کی وہی مسکراہٹ اعظم کو زہر لگی۔ وہ سارا وقت غائب دماغی کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ امجد اور اس کی بیوی نے انہیں ہوٹل میں ہی دعوت دی تھی۔ کسی طرح کھانا کھا کر اعظم نے اجازت لی تھی۔ امجد نے جاتے جاتے بھی انم کی تعریف کرنا نہیں بھولا تھا۔ کمذات عورت، تمہیں شرم نہیں آئی میرے دوست کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے؟ اعظم نے گھراتے سے بالوں سے پکڑ کر سامنے کیا اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ انم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کیا کیا اعظم؟ مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ؟ انم نے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ ہنس ہنس کر اپنی اداؤں سے میرے دوست کو دیکھ رہی تھی، اسے خوش کروا رہی تھی، اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ اعظم نے زور سے اس کے بال کھینچ کر اس کا منہ بے دردی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کچھ نہیں کیا اعظم، وہ آپ کا دوست ہی ایسا تھا۔ میں نے تو جواب تک نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ آپ کا دوست تھا۔ خدا کے لیے میرے بال چھوڑے، اس نے درد سے بلبلا کر کہا تھا۔ وہ تیرا باپ تھا یا تمہارا بھائی جو تم اس کے ساتھ ہنس کر بول رہی تھی، جواب دے رہی تھی؟ وہ کیا جواب دیتی؟ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے بعد اعظم نے سامنے پڑا وائپر اٹھایا اور انم پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، خدا کے واسطے دیتی رہی، اس درندے پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ اعظم کے جانے کے بعد اماں ابا کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں کا کلیجہ منہ کو اڑا گیا تھا، جگہ جگہ پر زخم کے نشانات تھے۔ ابا نے دیکھا تو آنکھ بھر آئی تھی۔ ایک وقت تھا ایسے ہی بے دردی سے اس نے بھی تو اپنی بیوی کو مارا تھا۔ آج اللہ نے اس کی بیٹی کو بھی وہی دن دکھائے تھے۔ ولی اور اس کی بیوی نے دیکھا تو الٹا اسی کو ہی برا بھلا کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس کے دوست کو ہنس کر جواب دینے کی؟ یہ تربیت تو نہیں کی تھی اماں ابا نے تمہاری کہ تم غیر مردوں کو ہنس کر جواب دو؟ ولی نے تلخی سے کہا تھا۔ بھائی خدا کی قسم میں نے ان کے دوست سے بات نہیں کی تھی، انم نے اپنی صفائی میں جواب دیا تھا۔ دیکھو انم، کوئی بھی شوہر اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر برداشت کر لے۔ بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ واپس چلی جاؤ۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو تمہیں ہی برا بھلا کہیں گے اور ہمارے ساتھ ہنسیں گے، بھابی نے آرام سے سمجھایا۔ اس کے لہجے میں بھی چھپی تلخی کو انم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ انم، تمہاری بھابی ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسے ہماری بہت بدنامی ہوگی، تمہیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاباش اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ بھائی نے اپنی بیوی کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر کہا تھا۔ اماں ابا نے بھی نظریں چرا لی تھی۔ انم کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی بھائی سے چھوڑ آئے تھے، اور اسی دن سے اعظم کے دل سے ہر خوف اور ڈر نکل گیا تھا۔ اب وہ بلا وجہ ہی انم پر ہاتھ اٹھانے لگ گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرے سفید کپڑے استری کر دینا، تم نے یہ نیلے والے کیوں پریس کیے؟ وہ غصے سے چلاتا ہوا کچن میں آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا نیلے والے کر دینا، وہ منمنائی تھی۔ اچھا تو تم یہ کہنا چاہتی ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ درد سے چلا اٹھی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرے، میں بھی انسان ہوں، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آخر آج 5 ماہ میں پہلی بار انم نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ اچھا تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ مجھ سے زبان درازی کرتی ہو، مجھے آگے سے جواب دیتی ہو۔ اعظم نے اسے بالوں سے کھینچ کر باہر کو گھسیٹتے لے آیا تھا، پھر جھٹکے سے زمین پر پھینکا۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری تھی، اس کا دایاں ہاتھ بہت بری طرح سے مڑا تھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سخت تکلیف سے کرار رہی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اعظم نے آگے بڑھ کر لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا درد اب بھاری تھا۔ انم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اعظم مار پیٹ کر جب تھک گیا تو بنا ناشتہ کیے وہی نیلا سوٹ پہن کر تیار ہو کر چلا گیا۔ انم وہیں بیٹھی اپنے درد پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو گھسیٹ کر اٹھایا۔ دایاں ہاتھ پر بہت زیادہ زور پڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں مزید درد تیز ہوا تھا۔ اس نے درد سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا تھا۔ اللہ جی میری مدد کرے، میں مر جاؤں گی یہاں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میرے مولا تو غفور الرحیم ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے حال پر رحم کر میرے مولا، میں تیری بہت گنہگار بندی ہوں، مجھے اس عذاب سے رہائی عطا کر میرے مالک۔ وہ تکلیف سے اوپر نظر اٹھا کر زور زور سے روئی۔ ہاتھ کے درد نے اسے پاگل کر دیا تھا، خود کو زبردستی اٹھایا، اسے اب خود ہی ہسپتال جانا تھا۔ گھر رہتی تو اتنی تکلیف سے مر جاتی۔
अभी वो 2 गलियाँ ही आगे आई थी, इसका सर चकराने लगा। रात से इसने कुछ खाया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के वक़्त खाने की जगह ताज़ा-ताज़ा मार खा चुकी थी। इसके नसीब में बिला वजह मार खाने लिखी हुई थी। अपने ख़्यालों में गुम इसने के सामने से आते हुए कार से टकरा गई थी। सामने वाले ने बहुत मुश्किल से गाड़ी को रोका था। पहले ही सर भारी था, एक ज़ोरदार टकराव से वो अपने होश गँवा बैठी। जब होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा पाया था। थैंक गॉड आपको होश आया। मैं कब से आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। सामने कुर्सी पर बैठे शख्स ने अखबार फोल्ड करके टेबल पर रखकर इसे मुखातिब किया। आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आई? इसने उठने की कोशिश की मगर हाथ पर नज़र पड़ते ही नहीं रुक गई थी। इसका हाथ सफ़ेद पलस्तर में कैद था। वो इन सब में अपने हाथ का दर्द तो फरामोश कर बैठी थी। हरकत करते ही दर्द से जाग उठा। तकलीफ के आसार इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। सामने खड़े शख्स ने हमदर्दी से इसे देखा था। सुबह आप मेरी ही गाड़ी के साथ टकरा गई थी। आपको यहाँ अस्पताल ले आया। शायद आप पहले से ज़ख्मी थी। चूँकि डॉक्टर ने बताया है कि आपके जिस्म पर ज़ख्म के निशानात एक्सीडेंट की वजह से नहीं हैं। इसने सारी तफसील से अनम को आगाह किया था। मेरा नाम ईसा है। अगर आप मुनासिब समझे तो अपने घर का नंबर दे दें। मैं फ़ोन करके इन्हें आपके ज़ख्मी होने की इत्तला दे सकूँ। मैं खुद चली जाऊँगी। आप मुझे ये बताएं टाइम क्या हो रहा है? अनम ने आराम से उठने की कोशिश की थी। अभी तो रात के 8 बज रहे हैं। रात होगी और मुझे पता ही नहीं चला। अनम एकदम से घबरा कर उठी। अपने सामने अपने इसे सारे दर्द दुख भूल गए थे। याद था तो यही कि वो सुबह से घर से निकली हुई थी। काश मैं घर से निकलती ही ना। काश अल्लाह जिसने रोते हुए खुद से कहा था। इसे सामने खड़ा हैरत से इसे देख रहा था। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप आराम से बैठ जाएं। मुझे फ़ोन नंबर दें, मैं आपके घर इत्तला कर दूँ। इसने आराम से इसे समझाना चाहा था। पर अनम ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। इसे घर जाने की जल्दी थी। वो उठकर दरवाजे तक आई थी। ईसा को भी इसके पीछे जाना पड़ा था। वो आगे आगे भाग रही थी। ईसा ने ज़बरदस्ती से रोककर गाड़ी में बिठाया। मैम आप समझ क्यों नहीं रही? इस हालात में आपका चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको आराम की ज़रूरत है। चलें मैं आपको छोड़ आता हूँ। अनम ने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा था। ईसा को इस लड़की की हालत पर बहुत ज़्यादा तरस आया था। बस यही रोक दे। अनम ने घर के सामने गाड़ी रुकने का कहा था। ईसा ने उतरकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और एक कदम ही बाहर निकाल पाई थी कि घर का दरवाज़ा खुला था। सामने का मंजर देखकर आज़म के आंखों में खून उतर आया था। बदकिरदार औरत, मेरे जाने के बाद तुम अपने यारों से मिलने जाती हो, मुझे धोखा देती रहती हो। आज़म ने आगे बढ़कर इसके पलस्तर वाले हाथ से पकड़कर खींचा। वो एकदम से दर्द से चिल्ला उठी थी। ईसा ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोकने की कोशिश की थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैम को चोट लगी है? ईसा ने गुस्से से इसका हाथ झटका था। ओए तुम पीछे हटो। मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मनाते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? आज़म ने आगे बढ़कर इसे गिरबान से पकड़ा था। आज़म छोड़े, इसे खुदा का वास्ता है यहाँ खड़े होकर अपना और मेरा तमाशा मत बनाए। अनम ने बाहर निकलकर एक हाथ से आज़म का हाथ पकड़ा था। आज़म ने बेदर्दी से इसका हाथ पीछे किया। आस-पास के लोग भी शोर की आवाज़ सुनकर घरों से बाहर निकल आए थे। ईसा बेचारा हैरान खड़ा सब देख रहा था। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब इसके साथ हुआ क्या है। वो तो हमदर्दी में से घर तक छोड़ने आया था। यहाँ की सूरत-ए-हाल देखकर ही वो बौखला गया था। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ बदज़ात औरत, पहले तेरे आशिक से तो निपट लूँ। आज़म ने नफ़रत से इसे लात मारी। ईसा की हिम्मत ये देखकर जवाब दे गई थी। इसने अपना गिरबान इसके हाथों से छुड़वाया, 2-3 मुक्के इसके पेट में मारे। आस-पास खड़े लोग तमाशा देखने में मगन थे। आज़म ने आगे बढ़कर अनम को बालों से पकड़कर इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें ब्याह कर अपने घर में लाया था कि तेरे आशिकों से यहाँ खड़ा मार खाता रहूं। वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। मोहल्ले के जाहिल लोग थे। एक आदमी बोला, भाई साहब मेरी सुनो तो अभी 3 लफ्ज़ बोलकर फाड़ी करो। इसे गंदगी के ढेर को अपने घर रखकर क्यों अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हो? ईसा ने पीछे मुड़कर नफरत से इन लोगों के हजूम को देखा था। आज़म गुस्से में था। सब इसे गैरत दिलवा रहे थे। आज़म ने आओ देखा ना ताओ देखा फौरन अनम को तलाक दे बैठा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज़म ने एक झटके से पीछे की तरफ धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गाड़ी से जा लगी थी। आप सब क्या देख रहे हैं? इस शख्स को इसे जाने मत देना, पकड़ो इसे मारो। आज़म ने मोहल्ले वालों की तरफ देखकर जोश में कहा था। इससे पहले कि कोई इसकी तरफ बढ़ता, ईसा ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर आज़म की तरफ बढ़ाई थी।
बस बहुत हो चुका तमाशा, अब के कोई आगे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईसा ने नजरें घुमाकर सबको खबरदार किया। सब लोग अपने घरों की तरफ खिसके थे। आज़म भी सब भूल भाल कर घर में घुस गया था। अनम अब भी इसी हालात में खड़ी हुई थी। ईसा को इस पर जी भर के तरस आया था। आगे बढ़कर इसने गाड़ी में बिठाया। चलिए मैं आपको आपके माँ बाप के घर छोड़ आऊं, यहाँ रहना आपके लिए मुनासिब नहीं है। अनम होश में होती तो कुछ समझती। इसने गाड़ी की सीट से सटकाया और अपनी आंखें मूंद ली। वो तो इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं थी। ईसा ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, फिर तासीब से सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन फिर वो एकदम गाड़ी से बाहर आया। माथे की रगें तनी हुई थी। वो 35 साल खूबरू इंसान इतनी आसानी से आज़म जैसे घटिया इंसान को छोड़ने वाला नहीं था। आज़म दोबारा वापस बाहर आ गया था। वो पीछे ही खड़ा था, गुस्से से खो रहा था जब ईसा आगे बढ़ा और बिना किसी का लिहाज के इसने आज़म के जबड़े पर मुक्का दे मारा। ऐसा ही इसने 3 से 4 बार किया। ईसा के सामने आज़म तो कुछ नहीं था, वो तो अपना बचाव तक भी नहीं कर पा रहा था। मल्ले वाले अपने घरों से इसे देखने लगे, कोई आगे नहीं आया। वो लोग तो पहले ही शानदार शख्स को देखकर हैरान थे। ईसा ने कुछ ही मिनटों में आज़म की हालत खराब कर दी थी। उसे गिरबान से पकड़े कर आया। मुझे नफरत है उन लोगों से जो कमज़ोर पर जुल्म करते हैं, और उन मर्दों से जो अपनी मर्दानगी औरत पर हाथ उठाकर दिखाते हैं। आप बाहर आए। ईसा ने गाड़ी में बैठती अनम को देखकर कहा था, जिसकी आंखों में खौफ था। वो बाहर आई। इस इंसान ने आप पर जितने जुल्म किए हैं, इनकी सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन अभी ये आपके सामने है और मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ ही कुछ नहीं करेगा। ईसा का कहना ही था जब अनम ने आज़म के मुंह पर एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ दे मारे। जो बेबस ईसा के सामने बस कहर बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। अब जाएं और गाड़ी में बैठें। ईसा ने कहा और आज़म को पीछे धक्का दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। वो अभी भी धमकी दे रहा था। छोड़ूंगा तो मैं, ईसा ने कहा और वहां से चला गया। वो अनम को इसके माँ बाप के घर ले आया था। अपना मुंह काला करके, आप यहाँ क्या लेने आई हो तुम? भले इसको अंदर आते देख कर चलाया था। इसके यहाँ पहुंचने से पहले ही आज़म ने फ़ोन करके सारी सूरत हाल अपने हिसाब से बता दी थी। भाभी तो ये सुनकर शौक में चली गई थी। वली के जी भर के कान भरे, और वली साहब अपनी बीवी के इशारों पर चलने वाले गुलाम थे। जो बीवी ने कहा इस पर आमीन कह दिया। अनम के पाँव वहीं रुक गए थे। ईसा जो दरवाजे से ही वापस लौट कर जाने वाला था, वहीं रुक गया था। तो गोया इस लड़की की किस्मत में अभी भी जिल्लत और बर्दाश्त करनी लिखी हुई थी। इसने अफसोस से सोचा था, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। ये देख रहे हैं मेरे हाथ पर जख्म, मेरे हाथ पर प्लस्तर, ये इस इंसान का दिया हुआ है। मैं आप की बहन हूँ। मैं मैं आपकी बहन हूँ। आपको मेरी बजाय झूठे शख्स पर यकीन हो सकता है। इसने बेयकीनी से अपने माँ बाप को भी देखा था। बोले की आंखों में शक था, बेयकीनी थी। अच्छा तो कहाँ थी तुम पूरा दिन? रात के अंधेरे में तुम इस शहर के साथ शख्स के साथ कहाँ से आई हो? भाभी ने आगे बढ़कर इसकी आंखों में देखकर तंजिया लहजे में कहा था। ईसा ने आगे बढ़कर इन सबको देखा, फिर गहरी सांस लेकर इसके भाई की तरफ बढ़ा। देखिए आप सबको गलतफहमी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आपको सारी हकीकत खुद पता चल जाएगी। आपकी बहन बेकसूर है। वो शख्स आपकी बहन के काबिल ही नहीं था। इतनी बेदर्दी से इसने आपकी बहन को मारा है आप सबके सामने। ईसा ने नरमी से वली को समझाने की कोशिश की थी। हाँ तो भाई मेरे कौन सा शौहर अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखकर बर्दाश्त कर सकता है? आज़म भाई ने जो किया, इसकी जगह कोई भी गैरत मर्द शख्स होता तो ऐसा ही करता। भाभी ने वहीं से हाथ न जाकर तेज से लहजे में कहा था। ईसा ने एक सख्त नज़र इस फसाद की जड़ को देखा। आंटी अंकल प्लीज़ आप मेरी बात सुनें। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी बेकसूर है, मेरा यकीन करें। ईसा ने सामने खड़े के माँ बाप को मुखातिब करके कहा था। अनम खामोश तमाशाई बनी सब सुन और देख रही थी। ठीक है आप कहते हो तो हम मान लेते हैं अनम बेकसूर है, मगर भाई मेरा यकीन कौन करेगा इसकी बातों का? कौन सच्चा समझेगा? मेरे अपने घर में बेटी है, इस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। भाभी ने फिर से अपनी जुबान के जौहर दिखाए थे। अनम ने जख्मी नजरों से भाभी को देखा। एक औरत दूसरी औरत का दर्द ही समझ रही थी। आप सब अब क्या चाहते हैं? ईसा ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया, नहीं तो उसका दिल कर रहा था कि वो सामने खड़े हर बंदे को गोली से मार डाले। इसको शख्स के घर छोड़ा,
اس کو اس کے شوہر کے گھر چھوڑا۔ اعظم کا فون آیا تھا، اس نے غصے میں ایک بار طلاق دی ہے، تلافی ممکن ہے۔ بھابی نے اپنے محسوس جاہلانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیا تھا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس شخص نے بڑی محفل میں آپ کی نند کو طلاق دی ہے، ایک بار نہیں 3 بار، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں واپس اس نامحرم کے پاس لے جاؤں؟ آپ کا کوئی دین ایمان ہے بھی یا نہیں؟ آپ خود ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو اتنا گھٹیا مشورہ دے رہی ہیں، عیسیٰ نے غصے سے چلا کر کہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس عورت کو پاگل کتوں کے سامنے ڈال دے جو اتنی غلط بات کر رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ ولی نے اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ میں کون ہوں؟ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے نہیں برداشت کر سکتا۔ کل کو اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، مجھے آپ کی طرح جھوٹا نہیں ہونا۔ میں عیسیٰ نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ بس کر جاؤ بھائی، اتنے ہی کوئی نیک ہوتے تو میری نند کے ساتھ رنگرلیاں نہ مناتے ہوئے پکڑے جاتے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس کو اس کی اصل گھر میں چھوڑ آؤ، اور ہو سکے تو اس کے شوہر سے معافی بھی مانگ لینا۔ یہ تو اس شخص کا اتنا بڑا دل ہے جو اس نے سب جان کر بھاگ کر اس بد کردار کو اپنے گھر میں جگہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھابی نے آگے بڑھ کر انم کو ہاتھ سے تھام کر گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ انم بے بس کھڑی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے کچھ سوچ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے بھائی ہونے پر، کچھ تو شرم کرو، تمہاری اپنی بیٹی بھی ہے، اور تم… اب عیسیٰ کا رخ بھابی کی طرف تھا۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، تمہارے جیسی عورتیں صرف زمین پر فساد ہی ڈال سکتی ہیں، جاہل لوگ۔ عیسیٰ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم شٹ اپ۔ ولی نے کچھ کہنا چاہا جب وہ ایک دم سے دھاڑا تھا۔ بھابی اس کی دھاڑ سے ڈر گئی تھی۔ ایک سیکنڈ میں تمہیں اچھے سے سبق سکھا سکتا ہوں، مجھے کم سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ عیسیٰ کا انداز ایسا تھا کہ کوئی آگے نہ آیا۔ پلیز چلے میرے ساتھ، یہاں وقت نہیں ہے۔ پلیز سے چلے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں۔ عیسیٰ نے بدھ بنی انم کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے ایک زخمی نظر اپنے خون کے رشتوں پر ڈالی، پھر مارے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ چند سال بعد۔ انم جلدی بھی کرے یار، اور کتنا انتظار کروائیں گی آپ؟ اور میں اور آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کر کر آتے ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ کی شوق سی آواز انم کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کچھ سالوں میں ہی کتنا کچھ بدل گیا تھا، وہ آج کیا سے کیا بن گئی تھی۔ ماضی کو یاد کر کے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ یہ ہماری پیاری سی بیوی اپنے خوبصورت آنکھوں پر ظلم کیوں کر رہی ہے؟ عیسیٰ نے اس کے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ انم پیچھے مڑی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی عیسیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اپنے محبوب شوہر کو دیکھنے کے بعد اطمینان تھا، سکون تھا۔ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اس نے پیار سے عیسیٰ کے گالوں کو چھو کر کہا تھا۔ عیسیٰ دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ اور میں بھی بہت خوش قسمت ہوں جسے آپ جیسی نیک اور اچھی بیوی ملی ہے۔ نہ جانے آپ کی صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کس نیکی کا اجر عطا کیا ہے۔ اب چلے، لیٹ کر رہی ہیں آپ، مما سے ڈانٹ مجھے پڑے گی۔ اپنی لاڈلی بہو کو تو وہ کچھ کہتی ہی نہیں ہے، سارا غصہ مجھ پر ہی بیچارے پر نکالتی ہیں۔ آپ دونوں کا بھی۔ عیسیٰ نے شرارت سے اس کی ناک کو دبا کر آہیں بڑھی تھی۔ ماما پاپا آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چلے، وہاں دادو ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ صلاح نے اندر جھانک کر معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا۔ بیٹا میں تو کب کا تیار ہوں، آپ کی مما ہی دیر کر رہی ہیں۔ ہاں میں ہی دیر کر رہی ہوں، کہا بھی آپ ایسے ہی چلتے ہیں، دعوت ہی تو ہے، اتنے تیار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر نہیں، آپ ہی کا حکم ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا؟ انم نے جلدی جلدی بالوں کو باندھا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ ہر ادا میں اچھی لگتی ہیں، سادگی میں بھی آپ میرے دل پر بجلیاں گراتی ہیں، تیار ہو کر تو قیامت ہی لگتی ہیں۔ عیسیٰ نے پیار سے اس کے آئینے میں ابھرنے والے عکس کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں اب بھی نا؟ انم نے شرما کر اس سے نظریں چرائی تھیں۔ سالار اپنا پیغام دے کر واپس ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا تھا جہاں اس کا فیورٹ کارٹون لگا ہوا تھا۔ انم آپ جیسی بھی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اللہ نے آپ کو بہت فرصت میں بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود پر بناؤ سنگار حرام کر دیں، یہ سب آپ عورتوں کے لیے ہی تو ہے، اس کا فائدہ اٹھایا کریں۔ میں اپنی بیوی کو سب سے منفرد دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں جب آپ کے ساتھ چلوں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو بہت خوبصورت تحفے سے نوازا ہے۔ آپ کا وجود میرے لیے فخر کا باعث ہے، مجھے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا نگہبان بنایا ہے، اس کا مالک بنایا ہے، اس کی خوشی کا خیال رکھنا ہم دونوں مردوں کا فرض ہے۔ عیسیٰ نے اپنے خوبصورت آواز سے انم کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ انم نے آگے بڑھ کر عیسیٰ کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا، یہ اس کا محبت کرنے کا انداز تھا، اسے جب بھی عیسیٰ پر پیار آتا وہ ایسے ہی اظہار کرتی تھی۔
عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ عیسیٰ انم کے بنا نامکمل ہے، انم بھی اپنے عیسیٰ کے بغیر ادھوری ہے۔ رات جب وہ واپس آئے تو بیٹا تو ان کا سو گیا تھا، جو بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ انم نے روم میں آتے ہی کپڑے تبدیل کر کے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے۔ اس نے بلیک کلر کی نائٹی پہنی تھی جس میں اس کا سفید جسم خوبصورت لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتے ہی سانس روک گیا تھا۔ اتنے سال بعد بھی اس کی خوبصورتی میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے ہگ کیا، جو ایک دم سے اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ جانب آج کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ عیسیٰ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے جھک کر اس کی کان کے لوب کو اپنے دانتوں تلے دبایا تھا۔ انم کے جسم میں عیسیٰ کے چھونے سے کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ انم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے، عیسیٰ کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھے۔ آج اتنے سال بعد بھی تم میری غربت سے گھبرا جاتی ہو، تمہاری یہی ادا تو مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بات کرتے نیچے گردن پر اپنے لب لے آیا تھا۔ انم نے گردن ترچھی کی تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کر سکے۔ خود وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ عیسیٰ نے کندھے سے اس کی شرٹ کو نیچے کھسکایا تھا اور وہاں پر بھی اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ آپ تو تھکے ہوئے تھے نا؟ انم کی آواز بہت زیادہ آہستہ تھی۔ تھکن ہی تو دور کر رہا ہوں۔ عیسیٰ کا لہجہ خمار آلود تھا۔ اس نے انم کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے چکا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے جسم میں اتر رہا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکا تھا۔ اس دن کے لیے انم نے بہت سی قربانیاں دی تھیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ عیسیٰ انم کو لے کر پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ انم سے بیان لیا گیا تھا، عدالتوں میں پیش ہونا پڑا تھا۔ اعظم کو اس کے کیے کی سزا دینی تھی تاکہ آئندہ کوئی اعظم ہوا کی بیٹی پر ظلم نہیں کر سکے۔ اعظم کو سزا مل گئی تھی، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ انم بے گناہ ثابت ہوئی تھی۔ انم کے گھر والوں نے اپنے ساتھ اسے لے جانا چاہا تو انم نے انکار کر دیا۔ وہ دارالمعام میں رہنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر والوں کا ظالمانہ سلوک وہ دیکھ چکی تھی۔ اپنے اتنے ظالم بھی ہوتے ہیں اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا، اور اس بات کا اندازہ اسے پچھلے 7 ماہ سے ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ سے زندگی کی طرف لانے والا مرد عیسیٰ تھا۔ اس نے اپنے پیار سے، محبت سے، توجہ سے انم کو واپس جینا سکھا دیا تھا۔ اس وقت اس کی ساس نے ایک پارٹی منعقد کی تھی جہاں بہت سی بے سہارا عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جانے تھے۔ انم نے اس تنظیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ میں انم عیسیٰ، وہ عورت جس کے اپنوں نے ہی اسے بے حد سہارا کر دیا تھا، جس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن گئے تھے، آج آپ سب کو میں اپنی کہانی بتانے جا رہی ہوں، وہ کہانی جو آج کل اکثر گھروں کی کہانی بنتی جا رہی ہے۔ وہ اس وقت بے سہارا عورتوں کے سامنے کھڑی تھی۔ آج وہ ان عورتوں کے پاس آئی تھی جن کے سارے رشتے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ بے سہارا تھی۔ میرا ماں باپ میری ماں کو مارتا پیٹتا تھا۔ میری ماں یہ سب کچھ بہت خاموشی سے برداشت کرتی رہی کیونکہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں کو یقین تھا ایک دن ان کا صبر رنگ لے آئے گا، ان کا شوہر ان کا ہو جائے گا اور انہیں مارنا چھوڑ دے گا۔ ہاں، ایسا ہوا۔ جانتے ہیں کب؟ جب میرے ماں باپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میرے باپ کے پاس جب کوئی راستہ نہیں بچا، جب جوانی ختم ہو گئی تھی، بڑھاپے نے ان کو کمزور کر دیا تھا، تب انہیں میری ماں کی قربانیاں نظر آئیں۔ انہیں احساس ہوا میری ماں بہت نیک خاتون ہے۔ سب ٹھیک ہو گیا، میری ماں خوش تھی، ان کا شوہر انہیں مل گیا تھا۔ وہ معصوم عورت جان بوجھ کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ ان کو ان کے صبر کا پھل مل گیا ہے، حالانکہ اس عمر میں ان کی ساری خواہشات ویسے بھی مر چکی تھیں۔ خیر، پھر شروع ہوئی میری کہانی۔ میری شادی ہوئی، شوہر نے شادی کے کچھ دنوں بعد ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں گھر واپس چلی گئی۔ بھائی بھابھی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، مرد تو مارتے ہی ہیں، بدلے میں کما کر بھی تو وہی دیتے ہیں نا۔ اماں نے سمجھایا تمہارے ابا نے بھی تو مجھے بہت مارا ہے، دیکھو اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم بھی صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرد ہے، مار سکتا ہے، پیار بھی تو کرتا ہے تم سے۔ مجھے واپس جانا پڑا، نہ جاتی تو کہاں جاتی، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی ہی اپنے نہیں رہے تھے۔ مار پیٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اتنا مارا کہ ہاتھ 3 جگہوں سے ٹوٹ گیا تھا، باہر نکلی، درد برداشت سے باہر تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رات کے ہوش آیا، گھر آئی، شوہر نے مارا، غیر مرد ساتھ تھا نا، مار تو بنتی تھی۔ غیرت مند شوہر کیسے برداشت کر سکتا ہے، طلاق دے دی۔ بھائی بھابھی نے بھی واپس بھیجا، غصے میں دی گئی تھی طلاق، بلا غصے میں دی گئی طلاق۔ طلاق ہوتی ہے کیا؟ طلاق تو شاید لوگ مذاق سمجھ بیٹھے ہیں اور غصے میں دی ہوئی طلاق کو طلاق نہیں مانتے۔ آج کے دور میں ہر گھر میں مرد روز بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر مکر جاتا ہے۔ غصے میں بھی طلاق ہوتی ہے۔
بھلا وہ لڑکیاں ان مردوں کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہوتی ہیں، مرد نے انکار کر دیا، طلاق دی ہی نہیں، عورت کی بات کا کیا یقین کوئی یقین کرے گا کہ سر عورت سچ بولتی ہے کہ نہیں؟ مرد ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے نا، اور مرد ہمیشہ سچا ہی ہے۔ انم نے اپنے آنسوں کو صاف کیا، پاس پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پیا تھا۔ ماضی کو یاد کر کے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی، میری زندگی میں عیسیٰ آیا، وہ مرد جس کے بقول میرا سابقہ شوہر اور میرے گھر والوں نے رنگرلیاں مناتی رہی تھی، میں اس کے ساتھ۔ میرے زخم ان کو نظر نہیں آئے تھے، میرا رات دیر سے آنا انہیں نظر آ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن گئی، اپنے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمہ کیا تھا، بار بار گئی، آخر میں جیت میری ہوئی، اس درندے کو سزا ہوگی۔ عیسیٰ نے اپنا نام دیا، مجھے مقام دیا، اور آج میں اس مقام پر پہنچ گئی۔ میری ماں ایک بار راستے میں ملی، مجھے ان کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پائی، بھاگ کر ان نے گلے لگا لیا۔ معلوم ہوا بھائی بھابھی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ بھائی بھابھی کو ایک بار غصے میں طلاق بھی دے چکے ہیں۔ چونکہ غصے میں تھا اس لیے طلاق تو ہوئی ہی نہیں نا، وہ آج بھی ساتھ ہے۔ اماں ابا بے بس بنے، تماشا بنے دیکھتے رہے۔ کیا بولتے جب بولنے کا وقت تھا؟ تب نہیں بولے، اب کیا خواہ بولتے؟ ان سب میں قصور پتہ ہے کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا، ان کی تربیت کا۔ بیٹوں کی ہر ناجائز خواہش پوری کرتے وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ مرد تو عیسیٰ بھی ہے، مرد میرا بھائی بھی ہے، مرد اعظم بھی تھا، مرد میرا باپ بھی ہے، مرد میرا اور بھی ہے، مرد میرا بیٹا بھی ہے۔ فرق صرف تربیت کا ہے۔ عیسیٰ کو بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا کہ مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مرد عورت کے نگہبان ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ مرد میرا بھائی بھی تھا، جب مجھے مارتا، اماں کہتی بڑا بھائی ہے، غلط بات پر مارتا ہے، تم غلط کام ہی مت کیا کرو، وہ تو مرد ہے، گرم خون ہے، غیرت مند ہے، غلطی پر تمہارے گا ہی۔ عیسیٰ کو سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، جو برا لگتا ہے پیار سے محبت سے اس کام سے منع کر دیتے ہیں تاکہ مجھے برا نہ لگے۔ اعظم تو مجھے کبھی بتایا بھی نہیں کرتا تھا، بس مجھے سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا تھا، غیرت مند تھا نا۔ قصور مردوں کا بھی ہے، وہ انصاف ہی نہیں کر پاتے بیوی اور ماں میں۔ یہ نہیں کہتے سارے مرد برے ہوتے ہیں، عورت بھی خراب ہوتی ہے، عورتیں بھی غلط ہوتی ہیں، مرد سارے برے نہیں ہوتے، بری ہوتی ہیں تو ان کی سوچ۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر انم کو کندھوں سے تھام کر خود سے لگایا تھا، اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ اس کے ماضی کو بدل نہیں سکتا تھا، وہ سب اس کی ماضی کا ایک تلخ حقیقت تھی، مگر عیسیٰ نے اس کے حال کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ انم اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اللہ نے ایک برے شخص کے بدلے ایک نیک اور سچا محبت کرنے والا شخص عطا کیا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز سے تھا ناول کا نام ہے زخم اور اس کے رائٹر ہیں XYZ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ناول میں جو سبق دیا گیا ہے میرے خیال سے وہ بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ سبق ہے، اور میرا بھی یہ ماننا ہے، بلکہ میرا اس بات پہ 100% یقین ہے کہ بیٹوں کی تربیت کرنا، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی تربیت کرنا ماں باپ پہ فرض ہے۔ اگر وہ چھوٹے ہوتے ہی بیٹے کو اس بات کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ جو لڑکی یا اس کی بہن ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس سے تحفظ دینا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو وہ بڑا ہو کے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اور اگر اسے چھوٹے ہوتے ہی اتنی چھوٹ دے کر، بچہ بچہ کہہ کر چھوٹ دی جائے گی اور لڑکا لڑکا کہہ کر چھوٹ دی جائے گی، تو وہ بڑا ہو کے پھر اپنے ماں کو بھی کسی خاتے میں نہیں لے کے آئے گا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے عورتوں کو، وہ کیا کرتی ہیں، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، بہنیں تو دو ہیں، اگر کسی بہن کو مار بھی دیا تو کیا ہوا، اکلوتا بھائی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی اکلوتا بھائی اور پھر وہی اکلوتا بیٹا کل کو جب بڑا ہوتا ہے نا، تو اپنی ماں کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا، اپنے باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ یہی کہتا ہے، کیونکہ اسے عادت پڑی ہوتی ہے، اسٹارٹ میں اسے اپنے ماں باپ کی سپورٹ ملی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بہن ہے، ہاتھ اٹھا لئے، اور یہی حرکتیں وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ تو میرا یہی ماننا ہے کہ بیٹے کی تربیت شروع میں ہی کی جائے، سارے برے نہیں ہوتے، جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح اگر بہن کچھ غلط کر بھی دیتی ہے تو ان میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ان میں غیرت ہوتی ہے، لیکن جو مرد کسی عورت پہ
اٹھاتا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک گھٹیا ترین مرد ہے۔ ہاں، اگر عورت بھی غلط ہے، اگر عورت نے کچھ بہت زیادہ برا کیا، مطلب جیسے بہت ہی ڈینجرس مقام پہ سوچا جائے یا اس کے پیٹھ پیچھے سچ میں اسے کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھایا جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ بسترا جو ہے وہ الگ کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اسے چھوڑ دو۔ لیکن مارنے کا تو کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ساروں کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی جاہل لوگ ہوتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو بات یہی ہے ساری کی ساری تربیت کی۔ اگر ماں باپ شروع میں بچوں کی تربیت اچھے سے کرے تو بڑے ہو کر اچھے طریقے سے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ باقی اس ناول نے ہمیں بہت اچھا سبق دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو جس کو ناول پسند آیا لائک کرے، شیئر کرے۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔